تھا، جس کے اوپر کھانے پینے کی اس کی اشیاء تھی، وہ اونٹ اس کے پاس موجود نہیں ہے، وہ اونٹ اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ بتاؤ وہ بندہ کیا کرے گا، وہ شخص کیا کرے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، مالک وہ تو پھر بیٹھ کر اپنی موت کا ہی انتظار کرے گا، وہ تو بیٹھ کر اپنی موت کا ہی انتظار کرے گا، دور صحرا میں بیٹھا ہوا ہے، بہت لمبا سفر کر چکا ہے، پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو آقا وہ تو پھر موت کا ہی انتظار کرے گا۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا اچھا اب وہ اونٹ گم ہو گیا، کچھ دیر گزرتی ہے، وہ پریشانی میں بیٹھا ہوا ہے، پھر اس کی آنکھ لگتی ہے، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ جو گم ہو چکا تھا اس کے پاس موجود ہے، وہ اس کے پاس موجود ہے۔ تو پھر بتاؤ اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، آقا اس کو تو نئی زندگی مل گئی، اس کو تو نئی زندگی مل گئی۔ اس کی مثال آپ کو میں دنیاوی طریقے سے سمجھا کر جاتا ہوں۔ اگر آپ نے کسی میڈیکل لیب کے اندر اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے بلڈ دے دیا ہے جی کہ یہ میرے فلاں ٹیسٹ کروانے ہیں، اب آپ کا وہ لیبارٹری والے ٹیسٹ کر رہے ہیں، جب آپ کی رپورٹ آ گئی تو اس نے آپ کو رپورٹ دے دی کہ یار تجھے تو کینسر کا مسئلہ ہے، تجھے تو یہ بیماری ہے، تجھے تو یہ بیماری، تجھے فلاں بیماری ہے۔ اب اس نے یہ سن لیا، اب وہ جا رہا ہے، اپنے گھر چلا گیا، پریشان بیٹھا ہوا ہے کہ بس اب تو میری موت آنے والی ہے، میرے اندر تو یہ اتنی بڑی بیماری لگ گئی ہے، اتنی پریشانی لگ گئی ہے۔ اب وہ اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے، تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے، وہ لیب والا دوڑا آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے جناب معذرت ہم سے غلطی ہو گئی، جو رپورٹ ہم نے آپ کو دی تھی وہ آپ کی نہیں تھی، وہ کسی اور کی تھی، وہ کسی اور کی تھی۔ اب بتائیے کہ جس کو رپورٹ پہلے غلط ملی وہ پریشان ہو گیا، اب دوبارہ اس کو رپورٹ آتی ہے، وہ موت کا انتظار کرنے والا، اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے میرے یارو، جس طرح سے وہ اونٹ پریشان ہو گیا تھا، بیٹھ کر موت کا انتظار کر رہا تھا، اس کو اونٹ ملا، وہ خوشی سے کھل اٹھا۔ جب کوئی گناہگار بندہ، سیاہکار بندہ مسجد کھچا کھچ بھری ہو، نمازیوں سے نیکوکاروں سے بھری ہو، لیکن کوئی گناہگار بندہ رب کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑا ہی پیار کرتا ہے، وہ بہت پیار کرتا ہے، اسے محبت کرتا ہے۔ کیوں کہ وہ بھول چکا تھا، بھٹک چکا تھا، اب وہ راہ راست پر آ گیا ہے، اس رب کی بارگاہ میں آنا تو سچی توبہ کر کے آنا ہے۔ آج کی رات برکت والی رات ہے، اس رب کی بارگاہ میں آؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ یار پتہ نہیں کہ دوبارہ یہ رات ہمیں نصیب ہونی ہے کہ نہیں، کیا پتا کہ کب یہ سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے، کیا پتا کہ اگلی شب برات میں آپ میں سے کوئی نہ ہو، میں یہاں پر موجود نہ ہوں۔ زندگی کا کیا پتا، یہ 4 دن کی زندگی ہے میرے بھائی، پانی کا بلبل ہے، کب یہ پھوٹ جائے۔ تو پریشانیاں مصیبتیں دور کروانا چاہتے اس رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اس رب کی بارگاہ میں آؤ گے تو مالک آپ کے اوپر رحم فرمانا شروع کر دے گا، وہ مالک کرم نوازی کر دے گا، دیر نہیں لگاتا، بس اس کی بارگاہ میں آنا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے تھے بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں آتا ہے نا تو ندامت کا ایک آنسو بہاتا ہے جی، اور مثال دی ہے کہ جتنا مکھی کا سر ہے اتنا بھی آنکھوں سے آنسو آ جائے نا تو وہ رخسار پہ بعد میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اتنی مہربانی، اتنی کرم نوازی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت ہے، قحط پڑ گیا، ہر طرف قحط ہی قحط ہے۔ قوم آئی اللہ کے نبی کے پاس کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، مالک قوم آئی ہے، بارش کا سوال ہے، بارش نازل فرما دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ نہیں بارش نہیں برساؤں گا بارش۔ مالک وجہ کیا ہے؟ تیری اس محفل کے اندر میرا نافرمان بیٹھا ہوا ہے، جب تک یہ نہیں اٹھے گا میں تیری بھی دعا قبول نہیں کروں گا، بارش نازل نہیں فرماؤں گا۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا، دوسری مرتبہ فرمایا، تیسری مرتبہ فرمایا تو کہتے ہیں یا وہ بندہ اٹھتا ہے یا پھر میں نام لے کے اس کو کھڑا کروں۔ بس پیارے موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمانا تھا، وہ بندہ جو رب کا نافرمان بیٹھا ہوا تھا دل ہی دل
کر لیتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک مانا کہ گناہ گار ہوں، مالک مانا کہ سیاہکار ہوں، لیکن مالک لا تقنطوا من رحمت اللہ، تیرا فرمان ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ مالک کیا میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ ہو گئے ہیں؟ مالک اگر موسیٰ نے میرا نام لے دیا تو میں قوم کے اندر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، میری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ مالک مہربانی فرما دے، کرم نوازی فرما دے۔ بس اس نے دل ہی دل میں رب کی بارگاہ میں توبہ کی، رب کی طرف سچی توبہ کی، رجوع کیا، اللہ نے اسی وقت بارش نازل فرما دی، بارش نازل فرما دی، قوم چلے گی۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں مالک کوئی اٹھا بھی نہیں تھا، تو نے بارش نازل فرما دی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ہاں جو میرا نافرمان تھا نا اب وہ میرا فرما بردار بن گیا ہے، میں نے اسی لیے بارش نازل۔ کتنی دیر لگتی ہے یار، آ جائے لوٹ آئے، وقت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ نوجوان میرے بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے بچے بیٹھے ہیں، کب لوٹنا ہے، کب رب کی طرف آنا ہے؟ بس اس وقت آنا ہے جب پیپر آئیں گے، جب سالانہ امتحان آئے گا اس وقت آنا ہے۔ قاری صاحب دعا کرتے ہیں، پہلے کیوں نہیں آتے؟ یہ نماز یہ مسجد صرف پیپروں کے لیے رہ گئی؟ ان پیپروں کی اتنی پریشانی ہے، اتنی ٹینشن لیتے ہیں، اس امتحان کا نہیں آپ کو پتا کہ جو قبر کے اندر تنے تنہا دینا ہے، جتنے بوٹی بھی نہیں لگتی ہے۔ ہم پیپر دینے جاتے ہیں نا، امتحان دینے جاتے ہیں تو سینکڑوں بچہ بیٹھا ہوتا ہے، اکیلے نہیں بیٹھے ہوتے، آپ اکیلے نہیں ہوتے، لیکن یار جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس وقت تو آپ نے اکیلے میں جواب دینا ہے۔ اس وقت باپ بھی پاس نہیں ہوگا، ماں بھی پاس نہیں ہوگی، کوئی بہن پاس نہیں ہوگی، کوئی بھائی پاس نہیں ہوگا، اکیلے ہونا ہے، اکیلے ہی سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ اس کی تیاری کب کرنی ہے؟ کب ہم نے رب کی طرف رجوع کرنا ہے؟ کب اس امتحان کی تیاری کرنی ہے؟ ارے دنیا کے امتحانوں کی اتنی فکر ہوتی ہے، وہ امتحان جس کا سوال بھی رب کے محبوب نے بتا دیا، جس کے جواب بھی ہمیں بتا دیے گئے، پھر بھی ہم اس کی تیاری نہیں کرتے۔ جس بچے کو رات کو پتا چل جائے کہ صبح یہ سوال آنے ہیں پھر بھی اس کی تیاری نہ کرے تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا بدبخت بچہ کوئی نہیں ہوگا کہ جو فیل ہو جائے۔ ہمیں تو اللہ کے محبوب نے سوال بھی بتا دیے، رب کے محبوب نے ہمیں جواب بھی عطا فرما دیے۔ کیا سوال عطا فرمایا ہے؟ پہلا سوال مر رب کو بتا، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، جواب بھی تازہ ہے۔ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ جواب بھی اللہ کے محبوب بتا دے، دین الاسلام۔ پھر تیسرا سوال ہوگا، یہ سوال اسی وقت ہی کام آئے گا، اس وقت ہی بات بنے گی، آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر ایک نوری نوری چہرے والے محبوب کو سامنے لایا جائے گا، سونی سونی زلفوں والے کو سامنے لایا جائے گا۔ پھر فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس سونی سونی صورت والے کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا ہے۔ اگر تو ہم نے اس امتحان کی تیاری کی ہوگی، محبوب کا دامن مضبوطی سے تھاما ہوگا، تو پھر وہ عاشق رسول جو ہوگا وہ تو پھر یہی کہے گا کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے پاس۔ لوٹا بس اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے آباد کرو، اپنے پیشانیوں کو رب کے سامنے جھکاؤ۔ ایک سجدہ جس کو تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو دے جاتا ہے۔ خود رب کے بارگاہ میں آ جاؤ، جھک جاؤ اس کے سامنے، دنیا بھی کامیابی کی طرف آ جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی، آپ کی قبر بھی سنور جائے گی، آپ کا حشر کا میدان بھی سنور جائے گا۔ بس کیا اس رب کی طرف آ جاؤ۔ آج کی رات کا یہ پیغام ہے کہ بس آج آئے ہیں نا تو اس رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے بس نمازوں کی پابندی کرنی شروع کر دینی ہے۔ قرآن پڑھنا ہے چاہے روزانہ ایک رکوع ہی پڑھیں، ایک رکوع پڑھ لیا کریں، قرآن پڑھیں گے تو آپ کا دل روشن ہو جائے گا، آپ کے گھر میں برکت آ جائے گی۔ آپ خود نماز پڑھیں گے تو
تو گھر میں برکت آئے گی. آپ خود نماز پڑھیں گے, بچوں کو نماز نہ کہیں گے, نماز بچے پڑھیں گے, تو پھر گھروں کے اندر سے نچاکیاں دور ہو جائیں گی, پریشانیاں دور ہو جائیں گی, مصیبتیں دور ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا. اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جنہوں نے وضو کرنا ہے